صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADSPECILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بہت ہی خوبصورت موضوع، اور حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی اسلامی معاشرے کی یہ ضرورت ہے، مواخات مدینہ، یعنی مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا، مومنین کاملین کا آپس میں بھائی چارہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا مدینہ طیبہ میں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا خاص وظیفہ چنبل اور چھپاکی کا روحانی علاج، دونوں جلدی بیماریاں ہیں، الرجک ڈیزیزز ہیں، سورائسس جسے بولتے ہیں چنبل، اور اسی طرح چھپاکی۔ اس کے میڈیسن کے ذریعے بھی علاج ہیں، بالکل کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اللہ کو بھی یاد کیجئے۔ حقیقت میں تو شفا من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، چاہے وہ اللہ کو یاد کرنے سے ہو اور چاہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق میڈیسن لینے سے ہو، دونوں طریقے استعمال کریں، اللہ تعالیٰ جلد شفا یابی عطا فرمائے گا۔ سورائسس میں عام طور پر وہ جو دانے بنتے ہیں تو وہ زخم سے بن جاتے ہیں، اسی طرح دیگر الرجک ڈیزیزز میں بھی بعض کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے، تو بس چنبل یعنی سورائسس اور چھپاکی اس کا روحانی علاج وہ یوں ہے کہ ان الرجک دانوں یا زخم کے چاروں اطراف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ان زخموں کو گھیر لیں، یعنی زخموں کے چاروں طرف لمبا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، انگلی کے ساتھ لکھیں گے، اور درمیان میں سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 266 کا یہ حصہ فیہ نار فاحترقت، فیہ نار فاحترقت یہ لکھیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کی ددر، چنبل، چھپاکی، جلد کی الرجی یہ بھی ٹھیک ہوگی، حتیٰ کہ نشانات سے بھی شفا ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ دوبارہ سماعت کر لیجئے، چنبل اور چھپاکی کا روحانی علاج، زخم کے چاروں اطراف انگلی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر گھیر لیں، اور درمیان میں سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 266 266 اس کا یہ حصہ فیہ نار فاحترقت یہ لکھیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کی ددر، چنبل، چھپاکی، الرجک، سکن الرجک ڈیزیزز اور ان کے نشانات تک بھی اللہ تعالیٰ ان سے شفا عطا فرمائے گا۔ تو آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزہ، اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، مواخات مدینہ طیبہ بہت خوبصورت تاریخ انسانی اور تاریخ اسلامی کا باب ہے یہ۔ آپ غور کیجئے، اگر کوئی غیر مسلم بھی مجھے سن رہے ہیں یا دیکھتے ہیں تو سبھی کے لیے، مسلم ہو غیر مسلم ہو، تعصب کی اینک ہٹا کر اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھتے ہوئے، غیر مسلم بھی کسی کو تو رب مانتے ہیں نا، یہود و نصارہ تو اللہ کو مانتے ہیں، ہاں اللہ کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کو انہوں نے
خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا یا تثلیث کا عقیدہ بنا لیا، سبھی لوگ غور کریں کہ اس کائنات کا پیدا فرمانے والا وہ اللہ رب العزت ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت مختلف انداز سے اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں فرماتا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود تو وہی اللہ، وہ واحد ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کے سوا تو کوئی معبود نہیں، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی رحم فرمانے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت فرماتا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا بھی کوئی اور معبود ہوتا، کوئی رب ہوتا، کوئی خدا ہوتا، کوئی کائنات کا بنانے والا، اس کا انتظام چلانے والا، کائنات کو پالنے والا ہوتا تو پھر اس کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ یعنی ایک یہ مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ اگر دو خدا بالفرض ہوتے، کم از کم دو ہوتے معاذ اللہ، تو پھر بھی کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا، چاہے جائے کہ 3 4 یا زیادہ خدا ہوں، جیسے بتوں کی صورت میں، یا آگ کو خدا بنا لینا، یا درختوں کو خدا بنا لینا، مختلف مظاہر فطرت کو خدا سمجھ لینا، اللہ کے بندوں کو خدا سمجھ لینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جیسی بھی صورت ہے اللہ کے سوا کوئی بھی اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کسی کو سمجھ لینا، کسی کو معبود سمجھ لینا، الہ سمجھ لینا، واجب الوجود سمجھ لینا، تو یہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر دوسرا بھی کوئی خدا ہوتا تو پھر کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ یعنی ایک خدا کہتا کہ دن ہونا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں رات ہونی چاہیے، ایک کہتا کہ زمین کی تخلیق ہو، دوسرا کہتا نہ ہو، ہر معاملے میں برعکس معاملات ہو سکتے تھے۔ اور اس پہ تو متکلمین و علماء نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا۔ اگر عقائد کی آپ کتب پڑھیں، شرح عقائد نصفی پڑھ لیجئے، عقیدہ تحاویہ پڑھ لیجئے، تمہید ابو شکور سالمی رحمہ اللہ علیہ مجمعین یہ پڑھ لیجئے، اسی طرح امام ابو الحسن اشعری ہوں یا امام ابو منصور ماتریدی ہوں، ان کی کتب پڑھ لیجئے، الفقہ الاکبر پڑھ لیا، عقائد کی جتنی بھی کتب ہیں جو علماء اسلام نے لکھی ہیں، اس میں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ رب العزت کے افعال کا ذکر موجود ہے، توحید کا خاص طور پر ذکر موجود ہے، اور کائنات کے حادث ہونے کا، یہ ساری جو ابحاث ہیں عقیدے کے حوالے سے، یہ کم از کم علماء کرام کے پاس بیٹھ کر کچھ نہ کچھ لازمی سیکھنا چاہیے تھا، تاکہ ہمیں اللہ رب العزت کی پہچان نصیب ہو۔ اور پھر اس پر غور کر لیں، غیر مسلم لوگ بھی غور کر لیں کہ اگر آج ہم دیکھتے ہیں کسی بھی مملکت کا وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ، وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے، وہ بھی اگر بالفرض دو ہو ایک ہی سیم عہدے کے، تو ان کا بھی آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل، حالانکہ وہ ایک ہی پارٹی کے ہو سکتے ہیں، ایک ہی نظریے کے ہوں گے، لیکن ان میں بھی بعض کا تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب وزیر اعظم کو تو ایسا عہدہ بھی نہیں ہوتا، یعنی انسان اس میں غیر مسلم بھی، وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ جو ہمارا عام نظام ہے وہ بھی ایک ہی ہوگا، وہ کبھی دو نہیں ہوتے۔ ہاں اگر بعض اوقات ایک پریزیڈنٹ ہے، ایک وائس پریزیڈنٹ، اس طرح بھی عہدے ہو سکتے ہیں، تو بعض اوقات تو ان میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو جب انتظامی یہاں پر معاملات انسان کے جو ذمے ہیں ان میں آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، تو جو کائنات کا پورا نظام ہے، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دو خدا ہوتے تو پھر کیا ہوتا، یہ سمجھنا چاہیے۔ اس سے اللہ کی وحدانیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ کی توحید کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات بابرکات، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی، اللہ کے ہونے کی گواہی، واجب الوجود ہونے کی گواہی کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ اللہ رب العزت کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ تعالی خود خالق ہے۔ خالق وہ ہوتا ہے جسے کوئی پیدا نہیں کرتا، بلکہ جو سب کو پیدا کرتا ہے۔ ساری کائنات بشمول انسان، جنات، فرشتے، انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، سبھی مخلوقات ہیں۔ اسی طرح عقائد میں عقیدہ نبوت و رسالت کو واضح بیان کیا گیا، فرشتوں کے بارے میں تفصیل سے وضاحت کی گئی۔ تو جو بھی
عقیدے کی امہات کتب ہیں، یعنی بنیادی کتب ہیں اور اہم کتب ہیں، وہ علماء کرام کے پاس بیٹھ کر کچھ نہ کچھ اس میں سے ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنی اولادوں کو بھی سکھانا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں، یہی اصول دین ہیں، یہی ضروریات دین ہیں۔ ان میں سے اگر کسی بھی چیز کا، کوئی توحید کا، رسالت کا، فرشتوں کا، کتب سماویہ کا، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کا، یا پھر ارکان اسلام ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ان کا انکار کر دیتا ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیتا، ختم نبوت، ختم رسالت، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں اصول دین، یہ ہیں ضروریات دین، ان سے منہ موڑنے والا یا ان میں سے کسی ایک سے بھی کبھی انکار کرنے والا وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ بندہ مومن نہیں رہتا۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت سچی نبوت ہے، سچی رسالت ہے، آخری نبی ہیں، اس پر بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان ایمان لائے، اور ایمان لانے والوں میں مومنین کاملین کی پہلی صف میں تابندہ، روشن، چمکتی دمکتی کہکشاں کے ستارے بنے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان مکہ المکرمہ میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ والسابقون الاولون من المہاجرین میں شامل ہوئے، جنہوں نے مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، چاہے مکہ المکرمہ حاضر ہو کر بیعت عقبہ اولا ہو، ثانیہ ہو، ثالثہ ہو، وہ عقبہ کی گھاٹیوں میں، مکہ المکرمہ کی پہاڑیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت ہوئے، یا مدینہ طیبہ، ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت ہوئے، یہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں شامل ہیں۔ سورۃ الحشر کی آیت مبارکہ 7، 8 ان دونوں عظیم گروہوں کی عظمت، رفعت اور شان کا ذکر کرتی ہے۔ اس کا مختصر خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے مال غنیمت اور اللہ کی طرف سے جو بھی نعمتیں ہیں مال و دولت کی صورت میں، یہ تو ان فقراء مہاجرین کے لیے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے گھر بار چھوڑے، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور فرمایا کہ دوسری طرف یہ مہاجرین صحابہ کرام، دوسری طرف فرمایا کہ انصار صحابہ کرام تو وہ ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ جو خود اگرچہ وہ خود کسی چیز کے ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی اپنی ضروریات ہیں، لیکن اپنی ضروریات کے باوجود وہ ایثار کرتے ہیں، یعنی اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیتے ہیں اپنے مہاجر بھائیوں پر، اور اپنی ضرورت کی چیزیں اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیتے ہیں، ہبہ کر دیتے ہیں، ہدیہ کر دیتے ہیں، تحفتاً انہیں پیش کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بعد میں آنے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان بیان فرماتا ہے، حتیٰ کہ تا قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی، مومنین کی شان بیان فرماتا ہے کہ مومنین کاملین وہ ہیں، یعنی انصار اور مہاجر، والسابقون الاولون من المہاجرین، سابقون انصار اور مہاجر صحابہ کرام کے بعد فرمایا تیسرا گروہ وہ صحابہ کرام کا ہے جو انہوں نے بعد میں ایمان لائے، چاہے فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ سے بعد، اور پھر قیامت تک ایمان لانے والے ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اللہ رب العزت نے اس فرمان میں شامل کر لی، اور ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم اس عمل جو اس آیت مبارکہ میں 9ویں غالباً آیت مبارکہ سورہ حشر کی، اس میں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، فرمایا کہ جو بعد میں آنے والے ہیں صحابہ کرام بھی، تابعین اعظام بھی، تبع تابعین اعظام بھی، قیامت تک آنے والے ایمان والے، وہ یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ جو ہمارے بھائی ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ سبقت اختیار کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یعنی تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، تو ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما، درجات بلند فرما، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی بغض نہ رکھ، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یہ کیونکہ سبھی ایمان والے ہیں، کامل ایمان والے ہیں، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، اور اولین ایمان لانے والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کہ پیارے محبت بھرے
خطاب کے مخاطب یہی صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، تو ہم اور دیگر صحابہ کرام، تابعین اعظام، تمام امت مسلمہ، تمام مومنین کاملین جن کے دلوں میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے، اللہ فرماتا وہ تو یہی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان ان پر جیسے تو نے فرمایا کہ تو ان سے راضی ہے، ان کی مغفرت کے تو نے وعدے فرمائے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ہم بھی یہی دعائیں مانگتے ہیں کہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما اور انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یوں بھی دعا مانگو کہ اللہ ہمارے دلوں میں ان صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، ان ہستیوں کے بارے میں کسی قسم کا کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی نفرت یہ پیدا نہ فرما، بلکہ ہمارے دلوں میں ان ہستیوں کی محبت ہو، ادب ہو، احترام ہو۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں جو پہلے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ امت مسلمہ کے مومنین ہیں جو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے مجاہدات ہیں، اسلام کی خاطر ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور حقیقت یہ ہے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کلہم عدول، تمام کے تمام نیک ہیں، صالح ہیں، ایمان کامل والے ہیں، تمام کے تمام سچے ہیں، عادل ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، تمام صفات جو خوبصورت صفات ہوتی ہیں جنہیں خصائل حمیدہ کہتے ہیں، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پائی ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف انگلی اٹھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انگلی اٹھانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انگلی اٹھانا یہ اللہ رب العزت کی طرف انگلی اٹھانا، یعنی اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں، آپ، ہم میں سے کوئی یا غیر مسلمین جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان پر مستشرقین انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کی طرف اور اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے آج اگر کسی پیر صاحب، کسی استاد، کسی عالم، کسی بھی گروہ کے ماننے والے لوگوں پر کوئی تنقید کرے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں پر تنقید نہیں ہو رہی، یہ اس کے پیر پر، اس کے مرشد پر، اس کے استاد پر، ان کے رہنما، رہبر جو پیشوا ہیں ان پر تنقید ہو رہی ہے۔ آج اگر یہ معاملہ ہے اور وہ پیر و مرشد، وہ عالم، وہ استاد، وہ لیڈر، وہ اپنے اوپر اس تنقید کو سمجھتا ہے کہ یہ مجھ پر تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ میں نے ان کو سکھایا ہے، ان کو پڑھایا ہے، ان کی رہنمائی میں نے کی ہے۔ آج دنیاوی یا دینی معاملے کے حوالے سے مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں بھی یہی سمجھا جاتا ہے، تو پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کن کے شاگرد ہیں؟ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے شاگرد ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انسان سے کوئی تعلیم نہیں پائی، کچھ بھی نہیں سیکھا، آپ امی ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے پڑھائے ہوئے ہیں، آپ کسی انسان سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ امی کا معنی یہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا معنی وہ نہیں ہے جو عام طور پر لوگ ایسے ہی کر دیتے ہیں، ان پڑھ یا جاہل کا معنی کر دیتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ معنی نہیں ہے، اس کا یہ معنی، امی کا معنی یہ ہے بے پڑھے ہوئے، یعنی لوگوں سے پڑھے ہوئے نہیں۔ اللہ رب العزت نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ فرماتا ہے اللہ نے رحمان نے یہ قرآن بھی عطا فرمایا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بیان کا انداز بھی عطا فرمایا، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہی ہے جہاں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، تو یہاں انسان سے مراد انسان کامل سب سے پہلے ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام علوم عطا فرمائے، اور سورہ نساء میں بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ فرماتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو وہ تمام علوم بھی عطا فرما دیے، وہ علم بھی عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کے سے پڑھے ہوئے جو ہستی ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح تمام انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کے علم کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو مہاجر صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنا سب کچھ، گھر بھی چھوڑ دیے، مال و دولت بھی چھوڑ دیے،
تجارت کا سامان بھی چھوڑ دیا، بعض صحابہ کرام نے مجبوراً بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، سسرالی جو خاندان تھے کفار میں شامل تھے وہ نہیں آنے دیتے تھے، یا بعض اور معاملات تھے، اب بے سر و سامانی کی حالت میں، اور اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کے خانوادے، ان کے بیوی بچے ساتھ ہجرت بھی انہوں نے کی۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے، حالانکہ وہ تو کائنات کی سب سے عظیم ہجرت تھی، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بر صغیر پاک و ہند کا معاملہ پیش آیا، قیام پاکستان ہوا، مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بنیاد پر یہ پاکستان بنا، پاکیزہ جگہ، پاکیزہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ تو تاریخ کی ایک بڑی انسانی ہجرت ہوئی، مسلمانوں کی ہجرت ہوئی، لاکھوں ہمارے مسلمان لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان میں بزرگ بھی تھے، ان میں بچے بھی تھے، ان میں بچیاں بھی تھیں، ان میں خواتین، ہر عمر کے لوگ تھے، حتیٰ کہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض اوقات ہندو اور سکھ جو ہیں مسلمانوں کو چونکہ وہ شہید کر دیتے تھے، ایسے بھی معاملات ہوئے کہ ایک چھوٹا بچہ رو رہا ہے، ماں نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، بچہ نہیں چپ ہوا، تو اس خوف سے کہ کہیں ہندو سکھ جو بلوائی ہیں مارنے والے یہ آواز سن کر ہماری طرف نہ آ جائیں، سب کو شہید نہ کر دیں، اپنے بچے کا خود ہی گلا دبا دیا کہ یہ ایک بچہ جاتا ہے تو یہ جائے، باقی خاندان بچ جائے۔ پھر بچیوں کو وہ اوپر اچھالتے تھے اور نیزے اور برچیاں جو بھی ان کے پاس وہ تلواریں ہوتی ان میں پرو دیتے تھے۔ کیسے کیسے معاملات اس ہجرت میں نہیں دیکھنے میں آئے۔ تو یہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر اور اسلامی ریاست میں بسنے کی خاطر ہجرت تھی۔ یہاں پر بھی مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو جگہ دی، انہیں مکمل پاکستانیوں کے حقوق دیے گئے۔ کہیں کوئی اس کے علاوہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ خوش آمدید کہا گیا۔ اور جب ہجرت ہوئی تو کئی مسائل شروع میں پیش آئے۔ یوں ہی مدینہ طیبہ کی جو ہجرت ہوئی، پہلی عظیم ہجرت اسلام کی، اس میں صحابہ کرام سب کچھ چھوڑ کر آ گئے۔ اب اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق انصار اور مہاجر صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا ایک خوبصورت نظام قائم ہوا۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماتا ہے بے شک مومن تو آپس میں بھائی ہیں، ان کی صلح آپس میں ہونی چاہیے، ان کو آپس میں اکٹھے رہنے کا حکم دینا چاہیے اور مشورہ دینا چاہیے۔ اور اللہ فرماتا اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی بھائی بن کر رہو، آپس میں صلح سے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ حقیقی اخوت اور بھائی چارہ اور مواخات وہ مدینہ طیبہ کے اس عظیم مہکتے چمکتے دمکتے اور خوبصورت بابرکت ماحول میں ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی رضی اللہ عنہما، ان کو آپس میں بھائی بنا دیتے، اخوت کی خوبصورت لڑائی میں پرو دیتے۔ اور تقریباً شروع میں 45 مہاجر صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر ملتا ہے کہ جن کی اخوت، جن کا بھائی چارہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ فرمایا۔ اور پھر یہ اخوت کیسی عظیم اخوت تھی کہ انصار صحابی رضی اللہ عنہ کا ایثار کا جذبہ بھی بہت عظیم تھا، اور ادھر مہاجر صحابی رضی اللہ عنہ ان کی جو اپنی ایک سیلف میڈ پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کا جذبہ بھی بڑا عظیم تھا کہ انصار صحابی، بڑی مثالیں ہیں، ایک مثال خاص طور پہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جو بھائی بنے انصاری صحابی، انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی، میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر میں رکھ لیتا ہوں، جو آپ کو پسند ہے وہ آپ رکھ لیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، جو آپ کو پسند ہوں میں اس سے طلاق دے دیتا ہوں، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ اور پھر یہاں تک نہیں کہا کہ میرا جو کاروبار ہے اس میں سے آدھا آپ لے لیجئے، آپ تجارت کیجئے۔ اب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انہیں جزاک اللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے اس جذبے کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں، آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ برادرانہ طور پر آپ نے مجھے پیش کر دیں، اللہ اس کی جزا عطا فرمائے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجئے،
میں خود ہی چھوٹے سے پیمانے سے تجارت شروع کروں گا۔ اور روایات میں موجود ہے کہ تھوڑا سا گھی خریدا سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے، چند 1 کلو، اور بازار میں بیٹھ کے، بنو قینقاع کا بازار جو مدینہ طیبہ میں معروف تھا، اس میں بیٹھ کے صبح سے شام تک بیٹھے رہے، وہ گھی جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بیچتے رہے، اور شام تک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں نفع لکھا تھا، پروفٹ لکھا تھا، جائز منافع، وہ آپ نے حاصل کیا۔ پھر اسی سے مزید آپ نے مال تجارت خریدا، اگلے دن پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایسا چلا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو اسلام کے جو بڑے بڑے تجار تھے، تاجرین تھے، ان میں آپ کا شمار فرمایا، آپ کو شامل فرما دیا۔ حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ آپ کے سینکڑوں ہزاروں اونٹوں سے بھرے ہوئے سامان تجارت کے جو اونٹ ہوتے تھے، جو قافلہ ہوتا تھا، وہ شام کی طرف سے اور دیگر ممالک کی طرف سے مدینہ طیبہ آیا کرتا تھا۔ تھوڑے سے آج ہم سمجھتے ہیں کہ میں چھوٹا سا کام کروں گا تو یہ حقیر ہے، اور بعض اوقات لوگ بھی اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی محنت کا کوئی عمل بھی حقیر نہیں ہوتا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بڑے بظاہر مفلس تھے، گھر میں فاقہ تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ غالباً انہوں نے کوئی چادر یا کوئی برتن، اس طرح کوئی چیز اپنے ضرورت کی، اس کا بارے میں عرض کیا کہ میرے پاس یہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بیچ کر اس کے جو دام ملتے ہیں، جو پیسے ملتے ہیں، دراہم دینار، وہ میرے پاس لے آؤں۔ انہوں نے وہ چیز بیچی، اپنے گھر کی، اپنی ضرورت کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس سے ایک کلہاڑی اور ایک رسی لے آؤ۔ وہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ وہ کلہاڑی اور رسی لے آئے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنگل میں چلے جاؤ اور لکڑیاں کاٹو اور رسی سے باندھ کر لے آؤ بازار میں، اور وہ لکڑیاں بیچو، اور بجائے یہ کہ لوگوں کے سامنے تمہیں ہاتھ پھیلانا پڑے، یہ محنت کا کام کرو۔ وہ صحابی رسول انہوں نے یہی کام شروع کیا، جنگل میں چلے جاتے، کلہاڑی اور رسی ان کے پاس تھی جو انہوں نے اپنی گھر کی کوئی چیز، اپنی ضرورت کی چیز بیچ کر خریدی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارکہ کے مطابق۔ بس وہ جنگل میں جاتے، لکڑیاں کاٹتے، انہیں باندھتے، بازار میں لے آتے، بیچتے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں غنی فرما دیا، یعنی کسی قسم کی ان کی فکر نہیں رہی معاش کی۔ وہی صحابی تھے کہ فاقہ کشی تھی، کھانے پینے کو بظاہر کچھ نہیں تھا، لیکن اب اللہ رب العزت کی نعمتیں، جو ظاہری نعمتیں ہیں کھانے پینے کی صورت میں، وہ اللہ تعالیٰ نے وافر عطا فرما دیں۔ کس وجہ سے؟ محنت کی بدولت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ تو آج بھی ہم بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کاموں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو نہیں دیکھنا۔ یہ دیکھیے الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے والا، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ اللہ کا حبیب ہے۔ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود لقب ہے حبیب اللہ، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب۔ اللہ کے حبیب وہ محنت کشوں کو، مزدوروں کو ہاتھوں سے حلال نیک جائز رزق اور حلال روزی کمانے والوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آج بھی جو اللہ کا حبیب بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کمائی کرے، چاہے وہ جوتے پالش کرنے پڑیں، جوتے گانٹھنے پڑیں، کہیں لکڑیاں جنگل سے توڑ کر لا کر بیچنی پڑیں، اور بھی چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچیں آپ۔ چھوٹے سے کام سے آپ اپنا محنت کا کام شروع کیجئے، تجارت کا چھوٹا سا کام شروع کر لیجئے، چیزیں لین دین کرنے کا۔ یہی سیرت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کی، یہی اسلام کا حکم ہے۔ اسلام میں بھیک مانگنا بہت معیوب ہے، بہت معیوب تصور کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بعض وعیدیں بھی ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر محنت سے کنارہ کشی کرتے ہوئے بھیک مانگتا ہے، اس کے لیے وعیدیں ہیں۔ تو بھیک مانگنے کی بجائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ عطا فرمایا۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا مواخات، اب یہ بھی بڑا، یہ آج بھی اپلائیڈ میتھڈ ہے اگر ہم اختیار کریں۔ آج تو سگا بھائی سگے بھائی سے دور ہے۔ سگا بھائی اس کا ایک بھائی جو ہے وہ تھوڑا مالدار ہے، دوسرا بھائی تھوڑا کمزور ہے مالی حالت اس کی، تو وہ اس سے بعض کا تو ادھار مانگ لے یا پیسے مانگ لے تو وہ سوچتا ہے، 10 دفعہ سوچتا ہے، اسے کہتا ہے کہ بھائی تو خود اپنا کام کر، تو کیوں نہیں کماتا، تو کیوں نہیں محنت کرتا۔ بظاہر وہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اتنے اس کے وسائل نہیں ہوتے،
یا بظاہر اس کے پاس کام نہیں ہوتا، بعض کا بامر مجبوری کام رک بھی جاتے ہیں، کوشش تو کرنی چاہیے، چھوٹا سے چھوٹا بھی کام ہے تو وہ کر لیا جائے، لیکن وہ سگے بھائی جو ہیں وہ بعض کا دھتکار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیسے ہوتے ہوئے کہتے ہیں بھائی میرے پاس نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو، محنت کرو، میں نے محنت کر کے کمایا ہے۔ اسی طرح ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ اس کا معنی اور مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایسے تھے، وہ چھوٹے بھائی تھے غالباً یا بڑے تھے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہتے، قرآن و سنت حدیث کا درس لیتے، اللہ اللہ کرتے۔ وہ بظاہر کوئی خاص کام نہیں کرتے تھے، دوسرے ان کے بھائی جو تھے وہ کماتے تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کچھ بھی نہیں میرا بھائی کماتا، میں ہی اس کا سارے دیکھ بھال کرتا ہوں، کھانا پینا میرے ذمہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے اس کی وجہ سے رزق دے رہا ہو۔ تو بعض اوقات گھر میں اگر بزرگ ہیں، کوئی معذور ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی شرعی یا جسمانی عذر رکھنے کی بنا پر کمانے والا نہیں ہے، کما نہیں سکتا، تو پھر ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ کے مطابق ایسے کمزور لوگوں کی وجہ سے یا اللہ کے راستے میں جو کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو بھی، بہن بھائیوں کو، والدین کو، خاندان کے دیگر لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال جسے اللہ نے عطا فرمایا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور جس کے پاس کم ہے یا نہیں ہے وہ محنت مزدوری کرے، وہ اس کو عار نہ سمجھے اپنے لیے، بلکہ باعث فخر سمجھے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو محنت کش مزدور ہیں یہ اللہ کے دیگر احکام کو بھی مد نظر رکھیں، یعنی نماز کی پابندی کریں، اللہ کو یاد رکھیں، کوئی بھی کسی قسم کی ڈنڈی نہ ماریں، تو پھر یہ واقعتاً اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں یہ۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں بھی فرمایا گیا کہ جو مستغنی ہوتا ہے، لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ فلاں دے گا، فلاں سے میں کچھ لے لوں، اور جو گوشہ نشین ہو جاتا ہے، یعنی اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور تنہائی پسند اور اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ تو کامیاب لوگ ہیں، یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ تو بہرحال مواقعات مدینہ کا عملی پہلو یہ ہے، آج اس سے ہم کیسے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ جو حقیقی بھائی ہیں وہ بھی آپس میں حقیقی مومن بھائی بنیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اپنے اندر مواقعات مدینہ طیبہ کو یاد کرتے ہوئے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، معاملات میں شریک ہوں، ایک دوسرے کی مدد کریں، چاہے وہ مالی مدد ہو، اخلاقی مدد ہو، ہر حوالے سے۔ اس کے بعد پڑوسی ہیں، انہیں بھی مسلمان بھائی ہیں ہمارے، مسلمان پڑوسی، اسی طرح مسلمان محلے دار ہیں، پوری امت مسلمہ۔ آج اگر کوئی بھی صاحب ثروت اپنی حیثیت اور حیثیت سے بڑھ کر وہ دیگر مسلمان بھائیوں کا ہاتھ پکڑ لیں، ان کے ساتھ حقیقی اخوت والا مظاہرہ کریں، جیسے انصار صحابہ کرام نے مہاجر صحابہ کرام کے ساتھ کیا، تو یہ غربت، یہ مہنگائی، یہ بےروزگاری، یہ معاشی معاملات، یہ خودکشیاں، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ صرف احساس کی ضرورت ہے، صرف ایثار کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام تو اپنی ضرورتوں کے باوجود دوسروں پر خرچ کر دیتے تھے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا، بعض اوقات ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے کتنے کاروبار چل رہے ہیں، کتنا پروفٹ آ رہا ہے، کس بینک میں کتنا پیسہ پڑا ہے، کتنے ہمارے اثاثے بن چکے ہیں، ایسیٹس آگے سے آگے بن رہے ہیں۔ تو دیکھنا چاہیے تمام لوگوں کو، ایک دوسرے کا، مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اخوت اور بھائی چارہ آج حقیقت میں قائم کرنے کی ضرورت ہے، جیسے مدینہ طیبہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ قائم فرما دیا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہمیں بھی حقیقی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے بنت وحید احمد صاحبہ نے، کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ انکل جی پروگرام نائس ہے، بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے پروگرام کو پسند کیا۔ فوزیہ راجپوت صاحبہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، دوگر برادران ہیں ہمیشہ کی طرح یہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور تاجہ بیر والا سے ہمارے ساتھ ہیں طیب حسن شاد صاحب ہیں، سمیع اللہ صاحب ہیں، دیگر ان کے بھائی ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ
ہمیں جوائن کیا ایک اور ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، انہوں نے سلام کہا جی وعلیکم السلام، نام لکھ دیا کریں لازمی۔ ان کے علاوہ ایک لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ مائی نیم از سمن راجپوت فرام فیصل آباد، اور کہتے ہیں کہ بھائی مجھے معدے کا مسئلہ ہے، صحت نہیں ہوتی، کھایا پیا لگتا نہیں، دوائیاں کھا کھا کے تنگ آ گئی ہوں، پلیز کوئی اچھا سا حل بتا دیں اس مسئلے کا۔ چلیں جی میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جس بھی طریقہ علاج سے میڈیسن لے رہے ہیں آپ طریقہ علاج بدل لیجئے۔ بالفرض آپ اگر ایلوپیتھک میڈیسن لے رہی ہیں تو آپ ہومیوپیتھک علاج کروا لیجئے، یا جو طب نبوی سے ہے علاج، دیسی علاج وہ کروا لیجئے۔ طریقہ علاج بدل سکتے ہیں، ایک تو یہ۔ دوسرا، معدے کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان میں اکثر بد پرہیزی کا معاملہ ہوتا ہے، بالخصوص زیادہ چکنائی والی چیزیں کھانا، زیادہ میٹھی چیزیں، زیادہ میدے والی چیزیں، اس طرح کی چیزیں جو مرچ مسالے والی چیزیں، فاسٹ فوڈ، یہ 4-5 قسم کی چیزیں جو ہے نا جب ہم زیادہ کھاتے ہیں اپنے معمول میں شامل کر لیتے ہیں تو پھر معدہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ تو سبزیاں استعمال کرنی چاہیے، سلاد استعمال کرنی چاہیے، فروٹس استعمال کرنے چاہیے، اللہ کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں فطری وہ استعمال کرنی چاہیے۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ یا عظیم یا عظیم یہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کیا کریں، پانی پر بھی ویسے بھی دم کر سکتے ہیں، اور کھانا کھانے سے پہلے سورۃ القریش اس کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، پھر کھانا کھائیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے پروگرام کو پسند کیا، نام انہوں نے بھی نہیں لکھا، آپ نام لکھ دیا کریں۔ آپ تمام ویورز کا، لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا